عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے منصوبات کے سلسلے میں، یعنی وہ اسماء جن پر نصب ہوتا ہے، جو منصوب ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلے مفاعیل خمسہ ہیں، 5 مفعول۔ پچھلے 2 اسباق میں ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ آج ہم منصوبات کی چھٹی قسم حال کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس السادس والتسعون، سبق نمبر 96، حال کا بیان۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ذوالحال اور حال۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں حال کس کو کہا جاتا ہے۔ حال اس اسم منصوب کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو بیان کرے، دوسرے اسم کی حالت کو بیان کرے۔ وہ اسم یا تو فاعل ہوتا ہے یا مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حال وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ مثلا ایک مثال ہے، جیسے آپ کہیں جاء سلیم راکبا، سلیم سوار ہو کر آیا۔ اب یہ سلیم آیا، یہ ایک جملہ ہے، اس میں لفظ سلیم ہے، سلیم کے آنے کو آپ نے بیان کیا، لیکن ایک خاص طریقے سے آیا، وہ ایک خاص حالت میں کہ سوار ہو کر آیا، پیدل چل کر نہیں آیا۔ تو یہ جس چیز نے یہ بتا دیا، اس سلیم کی حالت کو بیان کیا، آنے کی حالت کو، کہ وہ کس حالت میں آیا ہے، اس لفظ کو ہم حال کہتے ہیں، یعنی جو حالت فاعل یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے۔ منصوبات کی چھٹی قسم حال ہے، نمبر 6، یعنی ان منصوبات میں سے چھٹی قسم، اس لیے 6 نمبر۔ حال، حال وہ اسم منصوب ہے جو فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی صورتحال کو بیان کرے، چاہے فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے یا دونوں کی، ملا کر دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ جیسے پہلی مثال ہے جاء سلیم راکبا، سلیم سوار ہو کر آیا، یعنی سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ اس مثال میں راکبن اسم فاعل کی صورت میں حال ہے، یہ راکبن اسم فاعل ہے تو یہ حال بن رہا ہے یہاں۔ جو فاعل سلیمن کا حال بیان کر رہا ہے، اصل یہ ہے، یہ جو سلیمن ہے اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آیا ہے اور سوار ہو کر آیا۔ مثال کے طور پر ہم کہیں میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب جو پانی پیا ہے یہ ایک فعل ہے، پانی پینے والا کون ہے؟ میں پانی پینے والا ہوں۔ کس حالت میں پیا ہے؟ کھڑے ہو کر۔ تو یہ کھڑے ہو کر، اس نے ایک حیت کو بتایا، ایک حالت کو بتایا۔ میں نے بیٹھ کر یہ کام کیا، اب بیٹھنا یہ ایک حالت ہے، ایک حیت ہے، تو اس کو ہم حال کہیں گے۔ تو جس کی حالت کو، بیچ میں آپ کو بتا دوں، جس کی حالت کو بیان کیا جائے، یعنی جس کے بارے میں کہا جائے، جس کی حالت کو ذکر کیا جائے، اس کو ہم ذوالحال کہتے ہیں۔ تو جس کی حالت کو بیان کیا جائے اس کو ذوالحال کہیں گے، جس لفظ کے ذریعے سے اس حالت کو ذکر کیا جائے اس کو حال کہتے ہیں۔ جیسے سلیمن، یہ ذوالحال ہے کیونکہ اسی کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سوار ہو کر اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو جو فاعل یعنی سلیمن کا حال بیان کر رہا ہے کہ وہ سوار ہو کر آیا ہے، پیدل نہیں آیا، تو یہ سوار ہو کر آنا یہ ایک حالت ہے۔ یہ حالت کس نے بیان کی؟ لفظ راکبن نے، لہذا راکبن حال ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ راکبن پر 2 زبر آ رہے ہیں، یعنی وہ منصوب ہے۔ تو یہ راکبن منصوب کیوں ہے؟ حال ہونے کی وجہ سے۔ دوسری مثال ضربت زیدن مشدودن، آپ کو بتایا گیا تھا اوپر، یا تو وہ فاعل کا حال بیان کرے یا مفعول بہ کا حال بیان کرے۔ فاعل اوپر گزر چکا، سلیمن کام کرنے والا یہاں کون ہے؟ سلیم۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام انجام دینے والے کو۔ تو یہ آنے کا فعل کس سے صادر ہوا ہے، کسے پایا گیا ہے؟ سلیم کے اندر، تو لہذا سلیم کیا ہوا؟ فاعل۔ دوسری مثال ہے ضربت زیدن مشدودن، یعنی مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے۔ زیدن مفعول بہ ہے، پیچھے آپ نے پڑھا مفعول بہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ ضربت زیدن، ضربہ فعل ہے تو اس کے اندر فاعل ہے، زیدن مفعول بہ ہے، اس لیے کہ یہ مار اور پٹائی کس پر واقع ہوئی ہے؟ زید پر، لہذا زید مفعول بہ۔ تو ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو باندھ کر مارا۔ اب یہاں دیکھیے آپ، مشدودن منصوب ہے،
مشدودن کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ حال ہے زیدن کا، تو زیدن ذوالحال ہے، مشدودن حال ہے کیونکہ حالت کو بیان کر رہا ہے۔ میں نے زید کو باندھ کر مارا، اس مثال میں مشدودن اس میں مفعول کی صورت میں حال ہے، یعنی اس میں مفعول ہے اور حال بن رہا ہے۔ جو مفعول بھی، یہاں میں بھی لگا دیتا ہوں، جو مفعول بھی یعنی زیدن کا حال بیان کر رہا ہے، مفعول بھی کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی پٹائی بندھا ہوا ہونے کی حالت میں ہوئی ہے، یعنی جب اس کی پٹائی ہوئی تو وہ بندھا ہوا تھا۔ تو مشدودن یہ ایک حالت کو بیان کر رہا ہے کہ بندھا ہوا شخص ہے، پھر اس کی پٹائی ہوئی، تو جس لفظ نے حالت کو بیان کیا اس کو ہم حال کہیں گے۔ نوٹ، یہ بات تو میں آپ کو بتا چکا، جو آگے نوٹ میں آ رہی ہے کہ ذوالحال کس کو کہا جاتا ہے۔ نوٹ، اس فاعل اور مفعول کو، مفعول کے بجائے بلکہ مفعول بھی کو، اس فاعل اور مفعول بھی کو جس کی حالت بیان کی گئی ہے ذوالحال کہا جاتا ہے۔ کس کی حالت پیچھے بیان کی گئی؟ پہلی مثال میں سلیمن کی حالت کو بیان کیا گیا، دوسری مثال میں زیدن کی حالت کو بیان کیا گیا۔ تو سلیمن فاعل تھا اور زیدن مفعول بھی تھا، تو جس مفعول بھی یا فاعل کی حالت بیان کی گئی ہے اس مفعول بھی اور فاعل کو ذوالحال کہیں گے۔ جیسے پہلی مثال میں سلیمن اور دوسری مثال میں زیدن، یہ ذوالحال ہے۔ کیوں؟ پہلی مثال میں سلیمن یعنی فاعل کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری مثال میں زیدن یعنی مفعول بھی کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو سلیمن اور زیدن یہ ذوالحال کہلائیں گے۔ تو دو چیزیں ہوئی یہاں تک، ایک حال اور دوسرا ذوالحال۔ حال اس اسم کو کہیں گے جو حالت کو بیان کرے، فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے، تو جس فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کیا جائے اس کو ذوالحال کہیں گے۔ قاعدہ، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے یعنی متعین ہوتا ہے، اور حال نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں سلیمن اور زیدن دونوں معرفہ ہیں علم ہونے کی وجہ سے، تو ایک مرفوع لکھا معرفہ ہے، تو دونوں علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ علم یعنی خاص نام ہونے کی وجہ سے، پروناؤن ہونے کی، پراپر ناؤن ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور ذوالحال ہیں۔ یہ آپ کو بتایا جا چکا کہ سلیمن ذوالحال ہے اور زیدن ذوالحال ہے، اور دونوں معرفہ ہونے کی، دونوں معرفہ ہیں اور ذوالحال ہے، تو معلوم ہوا ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں ہوتا۔ قاعدہ، حال کبھی جملہ اسمیہ اور کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک دوسرا قاعدہ ہے۔ حال کبھی یہ جملہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کو بتایا گیا مشدودن یا اسی طرح سے راکمن، یہاں حال مفرد کی صورت میں ہے اور کبھی یہ جملے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو جب حال جملے کی صورت میں ہو تو پھر یا تو وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے یا جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم سے ہم دونوں کی مثال لے لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی مثال قرآن کریم میں، یعنی جب حال جملہ اسمیہ ہو، جیسے سورہ یوسف میں ہے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، میں نے پوری آیت نہیں دی تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں یہاں حال اور ذوالحال سمجھ میں آ جائے۔ تو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، یہاں حال ہے ونحن عصبہ، اس کا ترجمہ ہے اگر ان کو بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ یہاں مقصود صرف اسی کو بیان کرنا، اس لیے میں نے اسی ٹکڑے کو لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب نے جب یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ تم میرے بیٹے کو لے جاؤ گے، یوسف کو لے جاؤ گے، اور تم جا رہے ہو جنگل میں، اس جنگل میں بھیڑیے وغیرہ بہت کثرت سے ہیں، ممکن ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایک جماعت ہیں، ہماری موجودگی میں بھیڑیا ان کو کیسے لے جا سکتا ہے، کیسے کھا سکتا ہے۔ اسی کو یہاں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، کہ اگر ان کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم جماعت ہے، یعنی ہماری موجودگی میں، جماعت کی موجودگی میں بھیڑیا ان کو نہیں لے جا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا ہے، اس لیے آپ بلا خوف و خطر کے ان کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو بہرحال یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس مثال میں، اس آیت مبارکہ میں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ،
جملے کی صورت میں حال ہے، اور یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ نحنو آپ کو معلوم ہے ضمیر کی صورت میں مبتدا ہے اور عصبۃ خبر ہے، تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جملہ اسمیہ کی صورت میں یہاں حال لایا گیا، تو حال یہاں بصورت جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال قرآن کریم میں، یعنی جب حال جملہ فعلیہ ہو، یہی سورہ یوسف میں انہی کے قصے میں ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لے گئے، پھر انہوں نے وہ سازش رچی جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اب اپنے والد کے پاس آئے اور بہانے کرنے لگے کہ ہم کھیل رہے تھے، کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، اتنے میں بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف کو اور یوسف کو لے کر چلا گیا، کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اسی کو یہاں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ دن میں نہیں آئے بلکہ بالکل رات کے وقت میں آئے، بالکل اندھیرا ہونے کے بعد، تاکہ والد کو یہ لگے کہ ابھی تک اسی غم میں تھے یا دیر ہو گئی، تو دیر کی وجہ سے بھیڑیا کھا گیا۔ تو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہاں ہمارے سمجھنے کی بات ہے، یبکون یہ جملہ فعلیہ ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے، تو روتے ہوئے اس نے ان کی حالت کو بیان کیا کہ وہ آئے، لیکن کس حالت میں آئے؟ کہ وہ رو رہے تھے۔ اب یہاں جملہ فعلیہ یبکونا، یہ جو یبکونا ہے جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ فعلیہ یہاں حال بن رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ حال کبھی جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو سکتا ہے جیسے پچھلی مثال میں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور کبھی جملہ فعلیہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ میں لفظ یبکونا، جو کہ جملہ فعلیہ ہونے کی صورت میں بصورت جملہ فعلیہ حال ہے۔ تو یہاں پر بحث ختم ہو گئی، بات مکمل ہو گئی ذوالحال اور حال کے سلسلے میں۔ اصل ہم نے عنوان لگایا تھا، ٹائٹل لگایا تھا حال، کہ حال منصوبات میں سے ہے، اور حال اس اسم کو کہا جاتا ہے جو اس میں فاعل یا اس میں جو فاعل، اس میں فاعل نہ کہیے بلکہ جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے۔ تو مثالوں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ کبھی وہ مفرد کی صورت میں ہو سکتا ہے جیسے پہلی دو مثالوں میں، اور کبھی وہ جملے کی صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی حال۔ تو حال جب جملے کی صورت میں ہو تو پھر وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی مثال قرآن کریم سے آپ کو دی گئی، اور جس کی حالت کو وہ ذکر کرے، یعنی فاعل اور مفعول بہ جس کی حالت کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کو ذوالحال کہیں گے۔ تو ان دونوں باتوں کو، دونوں اصطلاحات کو بطور خاص آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ذوالحال، دوسرا ہوتا ہے حال۔ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے۔ ذوالحال اس اسم کو کہیں گے فاعل یا مفعول بہ کو جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حال اس اسم کو کہیں گے جس کے ذریعے فاعل یا مفعول بہ کی حالت اور حیات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بس آج کا سبق یہیں تک ہے، چلیے بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔